الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہو تو مسجد کی دعا کے ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیا کریں۔ جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس نشان ہے کہ جو دن میں 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ یہ کرم فرماتا ہے کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو یہ آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کی رحمت جب کسی کو معاف کرنے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے کہ اللہ عز و جل رحمت کرنے پہ جب آتا ہے تو یہ بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ایک طویل حدیث کے اندر جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا، اور ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کی وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا، اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ گئے اور ان نیکیوں نے ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے یعنی اس سے بات کرنا شروع کی، اور ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا، اس کے آگے ڈھال بن گیا، اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک شخص کو زبانی یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔
پھر فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، تو اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ فرمایا کہ ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اسے خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا، یہ نیکی آئی تو اس نے بچا لیا اور پل صراط سے وہ گزر گیا۔ فرمایا کہ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط سے پار کروا دیا۔ فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو سب اس پر بند تھے اور اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا تھا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام یعنی گناہ لگانے والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل میں رونا، اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ کی نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے معذبین یعنی جو لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی ایک گناہ پر وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا۔ آخر میں کہ چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرما کر ہمیں بتایا، لہذا عقل مند وہی ہے بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے نہ چھوڑے، اور یہی نیکی کا ذریعہ یعنی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ نیکی بظاہر کتنا ہی معمولی نظر آنے والا گناہ ہو، ہرگز اسے نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اللہ کی رضا نہ جانے کس میں ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کا انتقال ہوا، جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، جب اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم تجھ کو اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کہا مجھے کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں، مگر برابر و بحث کرتا رہا حتیٰ کہ فرشتے ایک پر آ گئے، انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا جس پر تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر راگ ہو گیا۔ پھر اس کو زندہ کیا گیا تو اس نے درد میں مبتلا یعنی روتے ہوئے فریاد کی کہ آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا تھا، مگر تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل ناراض ہو
تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گر گیا۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو فضائل بتائے بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، مگر ہم اگر مانگنے والے بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو جوش پہ ہوتی ہے، یعنی اسی اگر منگنا والے بن جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کرم ہی کرم۔ یہ سیدنا ابراہیم نخی رحمت اللہ تعالی فرمانن کہ جڑا آدمی رمضان دے ایک روزہ رکھتے تے رمضان تو علاوہ جی اس 1000 روزے رکھے، اس کو ایک روزہ بہتر ہے۔ پھر جڑا آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ دے، یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ آخنا جڑے یہ عام دیاڑیاں دے 1000 مرتبہ سبحان اللہ آخنا کو بہتر ہے۔ جڑا آدمی ایک رکعت نماز پڑھ دے رمضان دے اندر وہ 1000 رکعت نماز پڑھنا تو افضل ہے۔ تو اس طرح اگر اسی کوشش کریں مسجد میں چاہاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازیں ہی ہوسن، جس طرح روزے فرض ہیں اس طرح 5 ٹائم دی نماز اساں دا فرض ہے پورا سال۔ نماز کا سازیاں تا معاف نہیں، نماز چھوڑنا جڑا ہے نا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دا ایک عورت آئی عرض کیتا کہ یا نبی اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کو معاف کریں، بڑھ کرو گناہ ہو گیا، زنا ہویا، پھر بچہ پیدا ہویا، اس بچے کو میں قتل کر کے دا اللہ دے نبی تے غصناک نبی آسا جلالی ہونا آیا نکل اس دربار پر انہوں کے طور اللہ دا عذاب آوے تے بیچہ سی فضل۔ وہ عورت چلی گئی، پیچھو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا نبی اللہ تو سے توبہ کرنا والی عورت کو مایوس کر کے دا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں نے جلت اللہ پاک دینا فرمانی کی تھی، زنا کی تھا، اس کو لو بچہ پیدا ہویا، وہ بچے بھی اس نے قتل کر کے دا۔ تو میں تے آئے کہ انہوں میں کہ اللہ دا عذاب آوے تیسی بھی اس پکڑ بھی آجنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا نبی اللہ اس کو لو کوئی بڑا گناہگار نہ دسا، جناب اس عورت کو لو بھی یعنی زنا کی تھا، پھر اس بچہ پیدا ہویا اور بچے کو قتل کر کے رکھا، اس کو لو بڑا گناہگار انہا ہے کہ جڑا جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے تھے، اس عورت کو لو بڑا گناہگار ہے۔ آج اسی جڑا ہے مثال طور تا اسی اکھڑیاں نماز ہو لیا، اسی نماز اساں کو رہ جو دیے 5 ٹائم دی نماز فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں۔ اور اسی طرح جڑا دین اساں فرض ہے وہ اسلام دا دین ہے، فرض علوم جڑے ہیں جس کو فرض علوم آدھیں وہ ان نماز اسی پڑھ دیں، نماز جتنے مسائل ہیں وہ اساں واسطے سیکھنا فرض ہے۔ اسی روزہ رکھتے ہیں، روزے دے متعلق جتنے بھی علم ہے نا مسائل ہیں اس کو یاد رکھنا اساں سیکھنا اساں واسطے فرض ہے۔ تے اگر اسی توجہ نہ ہوسی اسیں کو نماز نہ رہ جڑسیں تے پھر تے نہ برکت ہے تے نہ اور کچھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کرم نوازی اسی تونی ہے کہ اگر اسی اسی چکرہ بھی چوہاں کہ وہ اتنا کلاکیاں بے ایک آدمی ہوندہ سن اس ہے کہ جی بیٹھ دیا سے اکثر حال ہے جی ہوندے اساں نبی جس ٹائم بیٹھنے رہے کوئی نہ کوئی لطیفی تے کوئی یہ جی گل اگر ایک آدمی گل کر دے تے دعا تے میں ذرا اس کو اچھی گل کر کے تے کوئی گل ہوئی تے وہ سنا خیا بڑے بابے سنا جڑا اتر حیا سا اتنا بڑا میں خیر کتنا بڑا سا وہ سنایا کہ بڑے بدے دا کلاکیاں بھی ہوئے تے پہنچ کے وہ کوٹلے بھی۔ اگر اساں دی حالات اے جو ہے کہ مثال کے طور پر نکی جی گلا کو اگر اسی اسبان بڑھا کے اس کو چار گرسا کیوں نہ کہ سوچنے والا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ یار اتنا بڑا کتا ہوندہ ہی نہیں، وہ جس ٹائم اس کا بڑا زور شور لایا کہ نجی تھوڑا جا کم کر کے اس نے بس تھوڑا جا اس کو نکاح کر کے سنا خیر نانا آئیاں نہیں نا بھائی تھوڑا جا اور نکاح کر کے یعنی بعد دا وہ کلاکیاں بھی ہوا تھے پہنچ کے وہ کوٹلے بھی وہ آخر تا جس ٹائم بڑا زور شور لایا نا تے آخری جڑا جڑے اصل کتے دا گیا تو اس نے آیا اس کی آواز کوٹلے بھی پہنچتی آسی گل ہی ہوندی ہے جس ٹائم سارے معاملات رہ جو دن چھوڑ دینے اسی اس کو بعد بھی دینا نا اصل گل تا آنے جس ٹائم تے وہ مسئلہ کو جور ہوندے تے ساری زندگی اسی اس کو ای مثال ہے کہ اسی
تب میں تو نے کہا لاتے عمر ہی نہیں ٹھیک ہے فی الحال اسی جوانا ذرا بڑھیرے ہویا پھر نمازیں شروع کرسا پھر رسول اللہ دی سنتاں تعمل کرسا جس ٹائم بڑھے ہونے تو پھر نہ نمازیں دی توفیق مل دی ہے نہ رسول اللہ دی سنتاں دی توفیق مل دی ہے پھر کیوں نے پھر آدھے ہون تے کرا بھی جو ہمیں بڑھ گئے تو اے وہ ہمیں بڑھنے بے دینی نہ دین کو لو دور ہونا نال دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اساں دا کرم کرے اساں کو پائیں ٹائم بھی باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق دے تے رمضان دا بابرکت پینے اس سے برکت اللہ تبارک و تعالی سے سانے کو نصیب کرے آمین الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین مولا کریم الہ العالمین جو جیسا سنیا سنایا مولا سننا بھی سنانا بھی اگر کوئی غلطی بتائی ہوا معاف فرما الہ العالمین آقا علیہ السلام دی ساری امتی مغفرت فرما مولا جڑے بیمار ہیں کرم بین اسپتال بین جس قسم دے بیماری ہیں اپنے رحمت نال شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین جڑے پریشان ہیں سارے دی پریشانیاں دور فرما جڑے قرضدار ہیں سب کو قرضیں کو خلاصی عطا فرما اس سارے دا کرم و رحم فرما مولا سے والدین دی مغفرت فرما اسا سارے دی مغفرت فرما یا اللہ اس محلے تا اپنا کرم و رحم فرما یا اللہ محلے دے اندر جتنے بھی بزرگ دنیا تو چلے گئے یا اللہ سارے دی مغفرت فرما یا اللہ جڑے موجود ہیں سارے کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما الہ العالمین اسا سارے دا کرم و رحم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین